بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی نفس اس دنیا میں آیا ہے وہ موت کا مزہ ضرور چکھے گا۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنی موت کی کتنی تیاری کر رہے ہیں۔ زندگی جینا تو سب جانتے ہیں، ہر کوئی سیکھتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ زندگی کس طرح سے جینی ہے، لیکن موت کس طرح سے آنی چاہیے، ہمیں موت کی تیاری کس طرح سے کرنی چاہیے، یہ چیز بیسیکلی سیکھنے کی ہے۔ اللہ رب العزت انتہائی رحیم اور کریم ہیں، اپنے بندوں پر شفقت کرنے والے ہیں اور مختلف بہانوں سے انہیں جنت دینے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے موقعوں پر بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طرح سے ایک مومن اپنی موت کی بہترین تیاری کر سکتا ہے، کس طرح سے اپنی موت کو وہ اچھے طریقے سے ویلکم کہہ سکتا ہے کہ کلمہ پڑھتے ہوئے، کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے ایمان کی حالت میں اس کو موت آئے۔ بہت ساری روایات ہیں، انشاءاللہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کے ساتھ ایسے کلمات شیئر کروں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں اور جن کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو شخص دن کے وقت یہ کلمات پڑھے اور شام سے پہلے وفات پا جائے تو وہ جنتی ہوگا، اور جس نے رات کے وقت یقین کے ساتھ یہ کلمات پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے انتقال کر جائے وہ بھی جنتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کے ساتھ وہ کلمات شیئر کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ واقعہ ایک ایسے شخص کا ہے جو لوگوں میں دینار العیار کے نام سے معروف تھا۔ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کے مشاغل کس طرح کے ہوں گے۔ دھوکہ دہی، فراڈ، فسق و فجور، ایسے اس کے مشاغل تھے۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ جو شخص اس طرح کے مشاغل اختیار کیے ہوئے ہو، ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایسی ماں جو کہ آخرت کی فکر کرنے والی ہو، جو ایک مومنہ ہو، وہ ہر وقت اپنے بچے کے لیے پریشان رہتی ہے۔ اس کی والدہ بھی ہر وقت اس کو سمجھاتی رہتی، لیکن وہ والدہ کی باتیں ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ ایک دن اس کا گزر قبرستان سے ہوا، اسے ایک بوسیدہ ہڈی نظر آئی اور اس نے اس بوسیدہ ہڈی کو پکڑا تو وہ بکھر گئی۔ یہ دیکھ کر اس کو ایک دھچکا سا لگا کہ یہ بھی میری طرح ایک انسان تھا، میری ہی طرح سانس لیتا تھا، چلتا پھرتا، کھاتا پیتا تھا، یہ بھی کبھی اسی زمین پر اسی طرح تکبر کی چال چلتا ہوگا۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی نیک انسان ہو سکتا ہے یہ بھی اللہ کا کوئی نافرمان ہو، اللہ جانے کیسی زندگی گزارتا تھا، لیکن یہ جو کچھ بھی تھا، یہ جیسا بھی تھا، آج یہ خاک بن چکا ہے، کل مجھے بھی اسی طرح مر کر مٹی میں مل جانا ہے۔ پھر جب اللہ رب العزت دوبارہ اس خاک میں روح ڈال کر اٹھائیں گے اور گزری ہوئی زندگی کے متعلق پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا اور کہنے لگا ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا، اور وہ ہر طرح کی پیدائش کو خوب جانتا ہے۔ اب اس شخص کو اپنی سابقہ زندگی پر بڑی سخت ندامت ہوئی اور اس نے توبہ کرنے کا پختہ عزم کر لیا۔ اس نے آسمان کی طرف اپنا منہ اٹھایا اور کہنے لگا اے اللہ، میرا سارا معاملہ تیرے سپرد ہے، میری توبہ قبول فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ پھر وہ اپنی والدہ کے پاس گیا، اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، اپنی والدہ سے پوچھنے لگا کہ اماں جان، اگر کسی بھاگے ہوئے غلام کو اس کا مالک پکڑ لے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ اس کی والدہ نے بتایا کہ وہ اسے بیڑیوں میں باندھ کر رکھتا ہے، اسے کم تر لباس، اسے کم تر کھانا فراہم کرے گا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ میں بھی خود کو ایک بھاگے ہوئے غلام کی طرح اللہ کے حضور پیش کرتا ہوں تاکہ میرا رب میری نافرمانی اور سرکشی سے درگزر کر دے۔ اللہ اکبر، کس قدر خوبصورت الفاظ ہیں اور کتنی عاجزی اور انکساری ہے ان الفاظ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کے گناہ گار کے آنے سے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک بندہ کسی بیابان ریگستان میں سفر کر رہا ہے،
اس کے پاس محدود سا کھانے پینے کا سامان ہے اور ایک سواری ہے۔ ایک جگہ وہ آرام کرنے کے لیے ٹھہرتا ہے اور جب وہ سو کر اٹھا تو اس کی سواری سامان سمیت غائب ہوتی ہے۔ اب وہ فکر مند ہو جاتا ہے کہ میں سواری کے بغیر اس لق و دق صحرا کو کیسے عبور کروں گا، کھائے پیے بغیر کیسے زندہ رہوں گا۔ شاید اب اس صحرا میں سسک سسک کا مرنا جو ہے یہی میرا مقدر ہے۔ وہ شخص انتہا درجے کی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، اور آپ ذرا اس کیفیت پر غور کریں اور سوچیں کہ اگر اس شخص کو اچانک کھانے پینے کا سامان بھی مل جائے، سواری بھی مل جائے، تو وہ کس قدر خوش ہوگا۔ جب کوئی نافرمان بندہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے دل سے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ توبہ پر قائم رہنے والا بنائے۔ موت ایسی چیز ہے، ایک مومن کو اس کی تیاری کرنا ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری روایات سے ثابت ہے، بہت ساری احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں، مختلف چیزوں کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی موت کی تیاری کر سکتے ہیں اور ایک خوبصورت موت حاصل کر سکتے ہیں جو ہمیں اللہ کا مقرب بنا دے، جو ہمیں اللہ سے اس طرح سے ملا دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جو شخص سید الاستغفار یقین کے ساتھ دن کے وقت پڑھے، شام سے پہلے وفات پا جائے تو وہ جنتی ہوگا۔ جس نے رات کے وقت یقین کے ساتھ یہ کلمات پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے انتقال کر گیا تو وہ بھی جنتی ہے۔ سید الاستغفار اتنی خوبصورت دعا ہے، اتنی خوبصورت بہترین دعا ہے کہ اس کو پڑھنے کا ہمیں ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ اتنے خوبصورت الفاظ ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا، میں تیرا ہی بندہ ہوں، تجھ سے کیے ہوئے عہد و پیمان پر اپنی استطاعت کے مطابق قائم ہوں، اپنے کیے ہوئے برے کاموں کے وبال سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مجھ پر تیرے جو احسانات ہیں ان کا اعتراف اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ یہ اس قدر بہترین الفاظ ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان الفاظ کو یاد کر لیں، اس دعا کو یاد کر لیں اور باقاعدہ صبح و شام اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ قبول فرمائے، ہم سب کی غلطیوں کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اور سب پر اپنا رحم فرمائے، آمین۔